صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب الصلاۃ، صلاۃ نماز، اور صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، جیسے سورۃ دعا میں صلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو باقی نماز میں دعائیں ہوتی ہیں، اور رکوع، سجود، تشہد، اس عمل کو نماز کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، اسراء نہیں، معراج کی رات نماز کیسے فرض ہوئی، اس بات میں امام بخاری 7 نمبر جو حدیث ہے اس کا ایک حصہ لائے ہیں، جو بخاری کی نمبر 7 نمبر حدیث ہے ہرقل والی، اس کا ایک حصہ لائے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی وہ سفیان نے کہ ہرقل نے کہا تھا کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، یعنی نبی السلام، تو پھر میں نے کہا کہ وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، صدق اور عفاف کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے وقت ہوا تھا معاہدہ، اس کے بعد یہ تھے، تو نماز جو ہے ہوئی ہے فرض معراج کی رات، ٹھیک ہے۔ پہلے کس طرح آپ علیہ السلام عبادت کرتے تھے یا ذکر اذکار کرتے تھے، اس میں علماء کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں جو ملتا ہے آپ علیہ السلام جب 33 سال کی عمر میں تھے تو اللہ نے آپ کے دل میں خلق ڈال دی، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کو جاتے تھے، اور وہاں پھر بیٹھ کے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ 2 دن جاتا، 3 دن جاتے آپ رسول، پھر واپس آتے، کھانا پینا لے کے جاتے، پھر آتے لے کے جاتے، اس طرح یہ 6-7 سال ایسے گزرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا ہرا میں، جب میں شروع میں پڑھا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رک گئی، اس کے بعد پھر وہی چلتی رہی، اور پہلے 3 سال جو ہے آپ السلام نے خفیہ طور پر اپنوں کو تبلیغ کی، پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا سر عام تبلیغ کریں۔ سر عام تبلیغ ہوئی تو آپ السلام کو ستایا گیا، پھر صحابہ کو ستایا گیا، آپ کے بیٹوں کے قبیلہ تھا قریش کا، اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لحاظ سے آپ کا ایک کام تھا لے کے لحاظ سے، باقی جو غریب صحابہ تھے ان کو زیادہ ستایا گیا، بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ جب کیونکہ جناب ابو طالب جو تھے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، جب فوت ہوئے اور اس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فوت ہوئی، تو اس کو عام الحزن کا سال کہا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر سخت کفار پھر آپ علیہ السلام طائف کی طرف چلے گئے، اور طائف نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ واپس آئے، تو اللہ نے پھر آپ کو معراج کرائی۔ یہ معراج آپ علیہ السلام کی اعلان نبوت کی کوئی 10-12 سال بعد ہوئی ہے، 13 سال آپ مکے میں ہیں، 10 سے 11 سال آپ علیہ السلام بعد یہ ایسا ہوا، اس کے بعد 2 سال آپ مکے میں ہیں، یعنی 10ویں بعثت یا 11ویں بعثت ہوئی ہے، اور یہ معراج مکے میں ہوئی ہے، اور مکی زندگی میں یہ نماز ہوئی ہے، فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 349 ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر کی چھت کھولی گئی، میں مکے میں تھا، تو میرے گھر کی چھت کھولی گئی، ام ہانی جو آپ کی کزن تھی ان کا نام تھا فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سسٹر جی، تو کیا ہم آپ فرماتے ہیں چھت کھول کے میری تشریف آئے، ٹھیک ہے۔
تو پھر آپ علیہ السلام کو حتیم میں لایا گیا کعبۃ اللہ کے قریب، پھر آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا، پرش کیا گیا جیسے، پھر آپ علیہ السلام کے دل کو جو ہے وہ نکال دیا اور سینے کو اس میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر دست میں دے میں لیکن حکمت ایمان تھا وہ آپ علیہ السلام کے دل پہ انڈا گیا، دل میں سینے میں، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ ہیں۔ پھر اچھا یہ یہاں دوسری روایت ہے، انس کہتے ہیں کہ وہ جو آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا جیسے ہم آپریشن کہتے ہیں، تو وہ میں نے دیکھے، انس کہتے ہیں اپنے موقع پر میں نے نشان دیکھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ میرا جو ہے نا وہ کثیر جو صاحب ہے نا ان سے منقول ہے، کہ میں یہ ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام جو ہے آسمانوں کی طرف، کسی میں یہ کہ آپ مسجد حرام مسجد اقصی گئے، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، اس میں کہ اپنے خاص دیکھو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر پائی، اور پھر سورہ نجم و نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكما، اور پھر اگلا جو ایک مرحلہ تھا سیر کا وہ پھر اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ کہ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، پھر جبرائیل نے آسمان کے فرشتے سے کہا کہ دروازہ کھولیے، اس نے کون آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، من ھذا، کون؟ انہوں نے کہا جی جبریل ہوں، حل معک احد، ان کی آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، محمد میرے ساتھ، نعم آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ محمد ہے، فقال ارسل الیہ، تو کہا ان کو یہ بھیجا گیا، جی بالکل، پھر وہ آسمان کا دروازہ کھلا اور آپ علیہ السلام پہلے آسمان کی طرف گئے، یعنی داخل ہوئے چلے، تو وہاں ایک آدمی تھا، دائیں طرف بائیں طرف دیکھتا تھا تو اس کی یعنی کہ ایک دائیں طرف دیکھتا تھا تو خوش ہوتا تھا، اور بائیں طرف دیکھتا تھا تو پریشان ہوتا تھا، روتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جبریل کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ پھر انہوں نے مرحبا مجھے کہا، اور نیک میرے بیٹے کہا، اور میں نے جبریل سے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ سر پریشان ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بتا کہ دائیں طرف جو جنتی ہیں ان کو جو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف لیتے ہیں جہنمی۔ پھر حضرت انس نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، ادریس کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ اور جو بخاری میں دیگر روایات میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ کہ آپ علیہ السلام پہلے آسمان پہ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان عیسیٰ علیہ السلام اور علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ جو دیگر کتابوں میں بھی اس کا حوال ہے، ٹھیک ہے جی، الفاظ ہیں کہ اختلاف کی ساتھ ساتھ یہاں یہ حضرت ہے وہ چھٹے آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پھر آگے آیا ساتویں آسمان پہ دیکھا، ہو سکتا ہے وہ کسی نے چھٹے پہ دیکھ پھر اوپر گیا تو پہلے ساتویں پہ ہو، بہرحال جو ترتیب یہ بدلی گئی ہے حدیث اور مشکات صحابی میں بھی کو لیا گیا ہے۔ جی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر، آج وائس بہت زیادہ اڑ رہی ہے، یہ میرا پرابلم کہ یہ آپ کی وائس صحیح کلیئر نہیں آ رہی آج؟ یہ آواز کٹ رہی ہے، میرے پاس کسی سے آواز نہیں کٹ رہی ہے؟ ہے، آواز کٹ رہی ہے، نہیں جی آ آواز رہی کافی کٹ رہی ہے۔ پہلے میں سسٹم میں دوسرے سسٹم جاتا ہوں، 2 منٹ۔
مجھے لگا تھا صرف میری ہی خراب ہے، سب کی خراب ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بتائیے کیسی بات ہے؟ کچھ بہتر ہے۔ جی کروں جی بہتر ہے ابھی۔ جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ تو یہ بات پڑی تھی کہ نبی علیہ السلام کی معراج کی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے معراج کی رات نماز کا تحفہ دیا، اور معراج شروع کہاں سے ہوئی؟ آپ علیہ السلام کے گھر سے، یعنی ام ہانی کے گھر سے جو ہے وہ چھت کو کھول کے جبریل تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کے اس صحن میں لے گئے۔ وہاں پھر آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا، اس کو کہتے ہیں کہ صدر سینے کو چاک کیا گیا۔ 4 مرتبہ ہوا، سیرت کتابہ موجود ہے 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ اس وقت ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، تو اس وقت آپ کے بھائی ہے نا دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، پریشان ہوئے کہ ہمارے بھائی کو 2 بندوں نے پکڑ لیا ہے، تو پریشان ہوئے کہ کیا ہو گیا۔ تو پھر وہ گئے تو آپ علیہ السلام پریشان کھڑے ہوئے، آپ نے بتایا کہ 2 شخص آئے ہیں، مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا ہے۔ ٹھیک، چاکی یعنی کاٹ، یعنی آپریشن کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح دیگر جگہوں پر بھی ایسا ہوتا ہے، 4 جگہوں پر بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس میں نور ڈالا گیا ہے۔ اس موقع پر ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف سیر کے لیے بلایا، اور انبیاء علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ یہاں ایک حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف گئے۔ دیگر جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اجماع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی امت فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ۔ سورہ آل عمران میں 81 آیت ہے، اس میں آپ علیہ السلام کو لما توعید خد اللہ میثاق النبی لما آتیتکم من کتاب الحکمہ، آپ یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب الحکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ثم پھر جاءکم مصدقا لما معکم، پھر وہ آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، لتؤمنن بی ولتنصرن، آپ نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قال اقررتم، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا، قالوا اقررنا، ہم اقرار کیا۔ قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين، اللہ فرماتا تم گواہ ہو جو میں تم گواہوں میں کے ساتھ ہوں۔ اچھا، اس میں یعنی وہ کیا تھا، تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ اقرار کرتا ہے،
اور گواہی لی اور ان سے وعدہ لیا کہ میرا نبی آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، والا کرنا، ان کی مدد کرنی ہے، تبلیغ میں ان کے آپ نے شانہ بجانا کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اقرار کرو، پھر گواہی دو، اور پورا اللہ نے اب یہ کہاں ہوا، یہ عالم ارواح ہوا۔ دنیا میں تو علیہ السلام اکٹھے کہیں ہوئے نہیں، عالم ارواح میں اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آپ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، اسے ہم کہیں ہیں محفل میلاد۔ محفل میلاد اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو۔ یہ پہلی محفل میلاد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجائی، جس میں انبیاء علیہ السلام صرف نبی موجود تھے۔ اور یہ کمال یہ کہ اللہ نے اقرار بھی کرایا، گواہیاں بھی اللہ نے دی، لیکن کسی نبی کے زمانے میں نبی اسلام تشریف نہیں لائے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام 600 سال بعد آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ نے اس بات کو اس طرح ثابت کیا کہ پھر معراج کی رات اللہ نے تمام نبیوں کو پھر مسجد حرام بلایا، ٹھیک ہے، زندہ تھے وہ بھی آ گئے، اور جو قبروں میں جا چکے تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ کو۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ تو پھر یہاں ایک حمزہ علی قادری، میں چھوٹے تھے مجھے یاد ہے ابھی تک، کراچی میں ہم پڑھتے تھے، حمزہ علی قادری، ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں عبدالرفیق خان صاحب ان کو جانتے ہوں گے، بہت ہو گئے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ علی قادری نے یہ بات بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو وہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس لیے نبی اسلام تو براق پر تھے، ٹھیک ہے جی، براق جو ہے وہ اپنی حدیثوں میں جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کو کم پڑتا ہے، تو یہ براق کی یعنی قوت ہے، تو نبیوں کی قوت بھی بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوت ایسی ہے کہ آپ میں کھڑے کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر مسجد اقصی میں بھی آپ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آپ چھٹے آسمان پہ بھی ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ میں کراچی جب میں پڑھتا تو اس وقت ان کا بیان میں نے سنا تو وہ مجھے یاد ہے۔ تو یہ ایسا ہوا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر آسمان میں، پھر دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ملے، سب نے مرحبا کی، حمدید کا، پھر تیسرے یوسف، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آپ کو مرحبا کا، خوش آمدید کہا۔ جب آپ اسلام سے جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، یہ دیگر روایات ہیں۔ تو کہا میرے بعد آئے، اور اللہ نے ان کو اتنا رتبہ دیا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جن کو بعض کو بعض فضیلت دی ہے، انہم من کلم اللہ ورفع بعض درجات، ایسے جس اللہ نے کلام کیا بعض کے درجات اس سے بلند ہیں۔ اب کلام سے بلند درجہ کیا ہے؟ دیدار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اسی لیے تو بلایا۔ اچھا، تو کچھ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا ہے، عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ آپ وہاں کس کا دیدار، کس کو دیکھا؟ آپ علیہ السلام فرمایا جبریل۔ تو اہل سنت کہتے ہیں بالکل جبریل کو بھی آپ علیہ السلام نے دیکھا، لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے کا۔ تو میری ویڈیو سے کافی، لیکن اس میں پھر صحابہ کا پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ کہ آپ علیہ السلام نے عرب کا دیدار نہیں کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ جو یہ کہ آپ علیہ السلام کا دیدار کیا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، مستدرک الحاکم میں ابن عباس کہتے ہیں، جی اسد علی کہتے ہیں میرے پاس آواز کٹ رہی ہے، آواز پھر کٹ رہی ہے حضور کافی زیادہ، میرے خیال میں ایک سگنل کا مسئلہ ہی ہے کیا وجہ؟ نہیں میں چیک کرتا ہوں، میں استعمال کر لوں، اصل میں یہ شاید دور سے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو دیکھ لیا۔ اچھا یو ایس پی نہیں لگی نا، اب انشاءاللہ دیکھیے گا، اب بتائیں ذرا، تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، وہ سسٹم سے آ رہی تھی، اب اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ہاں اب انشاءاللہ بہتر ہو گیا۔ اب مائک
हाँ, अब बाइक से आगे बिल्कुल अब ठीक चलें। जी, अब इस तरह ठीक। कोई मसला तो आप जरूर बता दिया करें। जी जी जरूर, बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे नबी इस्लाम के दीदार पर, ठीक है जी। तो आले सुन्नत का, और आले सुन्नत में ये तकरीबन आयत हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी इसमें तहकीक यही, ठीक है जी। और दीगर जो मुहद्दिसीन हैं, अल्लामा गुलाम अब्दुल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने आज किसी टॉपिक पर खुद के तहकीक की है, ठीक है। हमने उनसे भी काफ़ी मालूमात ली हैं, दीगर मुहद्दिसीन ने भी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला इतने करीब हो जाए काब कौस, दो जिस तरह कमान होता है ना, दो कमानें लाई जाए। अच्छा, इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम हैं, नबी अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने अपने रब का दीदार किया। ये मुस्तरक़िल हक़ में है, ठीक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने जो बात की वो अपने अपने ख्याल से की है। अच्छा, ये मुस्लिम हदीस है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो ये तीन बातें कहे ना तो उसने झूठ बोला। एक ये कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रब का दीदार किया। दूसरा है कि अगर कोई ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानते हैं तो उसने भी नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा। ये एक और चीज़। तो बात ये कि कई ऐसी रिवायात हैं जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद नबी इस्लाम के इल्म में गैब की बात बताती हैं। जैसे हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी दिनों में आई और मुस्कुराई, ठीक है जी। तो मुस्कुराने के बाद फिर हंसी। हज़रत आयशा ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुराएं फिर हंसी? तो आपने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि अभी नहीं, ठीक है, एक राज की बात है। जब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो फिर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की कि आप मुझे बताएं। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर साल जिब्रील एक मरतबा आता है दौर करने के लिए, इस मरतबा 2 मरतबा आए हैं। तो वो ये लगता है कि अब मैं दुनिया में नहीं रहने वाला, ठीक है जी। तो मैं रो पड़ी। फिर आपने फरमाया कि सबसे पहले दुनिया से जाने वाली तुम होगी मेरे बाद, और तुम्हारी मुलाकात मेरे से होगी। और ऐसा ही हुआ, 6 महीने के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा चली गई। तो ये क्या इल्म गैब की बात है ना, ठीक है। उस हज़रत आयशा फरमाती हैं जो अगर कोई ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की बात जानते तो वो झूठ बोलता था। अब इसमें कल की बात है और बहुत सी रिवायात हैं। तो वो उनका अपना नजरिया था या ये था कि आज खुद अपनी तरफ से गरीब गैब जानते हैं, अल्लाह की तरफ से तो आप अलैहिस्सलाम जानते हैं। इसी तरह जो हमारा नजरिया है, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह का दीदार आपने किया है। इसमें हजरत अनस बिन मालिक, इब्न अब्बास और दीगर सहाबा का ये है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब का दीदार किया, ठीक है जी। हज़रत आयशा का मुख्तलिफ इल्मी बहस है, कुफ्र और ईमान का मसला नहीं है, लेकिन अक्सर अहले सुन्नत इस कायल हैं, और देवबंद हज़रात इसके कायल नहीं है, अहले हदीस इसके कायल नहीं है। और जो सुन्नियों से अहले सुन्नत हम और उसके अलावा शफ़ई और हम्बली ये सारे कायल हैं इस चीज़ के, ठीक है जी। तो ये यहाँ बात आ रही है। अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि पास आवाज सही है अदनान साहब? जी बेहतर है, अब बेहतर है। अब ठीक आ रही जी है? बेहतर है। हाँ बेहतर, ठीक है। तो चलें। तो अब ये आपने याद रखना है कि पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, और पांचवें आसमान पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान मूसा अलैहिस्सलाम, और सातवें आसमान पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। फिर फरमाया कि मुझे ऊपर ले जाया गया, यहाँ तक कि मैंने जो लोहे कलम की जो कलम है ना उसके चलने की आवाज मैंने सुनी है। तो अल्लाह ने मुझ पर मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। जब मैं वापस आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा आपकी उम्मत पर क्या फर्ज हुआ है, अला उम्मती, तो मैंने कहा कि 50 नमाज। उन्होंने कहा वापस लिए, आपकी उम्मत में उस चीज की ताकत नहीं रख सकती, ठीक है। तो फिर मैं गया, एक हिस्सा खत्म हुआ, फिर गया, फिर गया, फिर गया। अब इसमें आगे 2 रवायतें, एक में कि 10 नमाजें छोड़ी गई, 10 10 10, एक में 5 5 छोड़ी गई हैं। तो 5 नमाजें छोड़ी गई, 5 फिर 5 फिर 5। जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की जनाब आप एक मरतबा फिर जाइए, ठीक है ना, कि ये भी कम हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि
کہ جو ہے وہ حیات یہ میں رب کے بعد جو اللہ نے تحفہ دیا ہے وہ بالکل میں واپس کر دوں. پھر یہ 5 اللہ نے فرمایا کہ پڑھیں گے 5 اور ان کو ثواب ملے گا 50 کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 50 کا جو مسلمان یعنی ایک نیکی کا صلہ آپ کو ملے گا جو ہے وہ 10 نیکی، یعنی ایک نماز جو ہے وہ 10 نمازوں کے برابر ہو جائے گی. 5 نمازیں آپ نے پڑھی ہیں تو آپ کو 50 نمازوں کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. ٹھیک ہے جی. یہ پہلی حدیث جو اس میں واضح ہو گیا کہ نماز جو فرض ہوتی ہے وہ معراج کی رات ہوئی ہے، اور معراج ہوئی ہے آپ علیہ السلام کو ہجرت سے پہلے مکے میں. ٹھیک ہے جی. جی اتشام صاحب. قبلہ یہاں پہ ذکر ہوا کہ نمازیں 5 پڑھیں گے لیکن ثواب 50 کا ہوگا، جی جی اور یہاں پہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ 50 سے کم ہوتی حکم جو ہے 5 تک آیا، لیکن ساتھ ہی آگے لکھا ہے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، جو حکم ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. یہ قول بدلیا. جی جی ہاں بدلتا نہیں، کہ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ 50 میں 85 اب یہ کہ آپ پڑھیں گے 5 ثواب آپ کو 50 کا ملے گا. اللہ کی جو بارگاہ میں 50 لکھی ہیں نمازیں تو وہ 85 ہی ہیں، لیکن وہ کہ آپ نے 5 پڑھی تو اتنا آپ کو ثواب ملے گا 50 کا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا مقصد ہے. اچھا پھر جو بخاری مسلم میں روایات آتی ہیں، پھر جبرائیل نے آ کے علیہ السلام کو 2 دن نماز پڑھائی کہ اس طرح نماز. ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ وقت کے بارے میں کہ وقت نماز کا کیا ہے، تو جبرائیل نے آپ کو نماز پڑھائی، ایسے نماز پڑھتے ہیں اور ایسے وضو کرتے ہیں، ساری چیزیں پھر یہ ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز فرض کی تو وہ پھر 2 رکعت تھی، نماز 2 رکعتیں تھی. پھر جب یہ ہجرت ہو گئی تو پھر اس میں پھر 2 رکعتیں اور اضافی کر دی گئی. اب اس سے یہ کہ سفر میں ہوں گے تو آپ نے 2 پڑھنی ہیں، اور اگر آپ نے گھر میں ہونا ہے تو پھر آپ کیا کرنی ہے؟ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. فقیرت صلاح سفر کی حالت میں پر جو ہے نا وہ جو 2 ہی رکھی گئی ہیں، باقی جو ہے حضر میں آپ جو ہے وہ گھر میں ہوں گے تو 4 رکعتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اگلا بات، سب سے پہلے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کا کیا ہے جی؟ آپ کا لباس ہے. ٹھیک ہے جی. نماز کی شرائط ہوتی ہے، اور ایک فرائض. شرائط وہ نماز سے پہلے ہوتی ہیں، اور فرائض وہ نماز کے اندر ہوتی ہیں. شرائط میں سے کہ نماز کا لباس. اللہ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب اپنے مسجد کو جانا ہے تو آپ نے اچھی طرح سے سنور کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لباس پہنو، اس وقت ایک لباس ہوتا تھا تو اپنے چادر پہنی، اس کے کانٹے لگا دینے ہیں تاکہ چادر کھلے نہ. ٹھیک ہے جی. آگے اچھا آگے کی حدیث وہی حضرت ام عطیہ سے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ہے عید کے دن جو ہے نا حاضر ہو جائیں، اور اگر کسی کو ہے بھی ہے تو ان کو بھی کہیں کہ عید کے دن آپ حاضر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں. اور جو حیض والی ہیں وہ اس نماز سے تھوڑا الگ ہوں گی. ٹھیک ہے. جب دعا ہوگی تو اس میں ہوگی شامل ہوں گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی وہ چادریں نہیں ہیں، دوسری ساتھ چادر لے لے، یعنی اس کے ساتھ ہو کے ہے. یعنی ایک گرمی کا زمان تھا، چادریں تو فرمایا کوئی چادر ساتھ والے سے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آگے جو یہ سارے باب میں یہ ہے کہ ایک لباس میں نماز پڑھتے تھے. آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنے لباس؟ فرمایا تمہارے پاس زیادہ لباس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک لباس میں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، مختلف سمت سے آپ نے اس لباس کو کرنا ہے. یعنی کہ جو کاندھے ایک طرف جانا ہے، یعنی اس کا ایک کونا کاندھے کے دوسری سائڈ پہ، دوسرے یعنی پیچھے جا کے اس کو باندھ دینا ہے، گانٹھ دے دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چونکہ اب الحمدللہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آسانی ہو گئی، اور مسلمانوں کے لیے ہو گیا کہ آپ نے مکمل لباس پہننا ہے. حدیث نا پوری روایت ہے، سوال بندے نے آپ علیہ السلام سے کہ ایک کپڑے میں نماز، آپ نے فرمایا اولے کل صوبانی کے 2 لباس 2 کپڑے بھی ہیں تمہارے پاس؟ تو لباس کی کمی تھی. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ اب ہمارے ہاں لباس ماشاءاللہ وسعت سے ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے نا مکمل لباس پہنیں گے. قمیض سے شلوار ہے یا تہبند ہے، جو کچھ بھی ہم نے اچھی طرح سے پہننا ہے. ٹھیک ہے جی.
باب صلاۃ فی الجبہ شامی جبہ میں نماز پڑھنا ہے نا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جس کو مجوسی گناہ ہو نا تو اس کو کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب مجوس بنتے ہیں یا مجوسی لباس بنتے یہ لباس بناتے ہیں تو اس لباس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی سے پھر محدثین نے نکالا کہ جو ہمارے پاس لنڈیا کا لباس آتا ہے اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر صاف ستھرا تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو کہیں شک اس کو دھو کے آپ پہن لیں. ٹھیک ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا تو ہم سفر میں ایک میں تھے تو آپ علیہ السلام وضو کرنے لگے تو اس کی جو بازو بہت تنگ تھے تو آپ نے پھر نیچے سے ہاتھ نکال کے جبے سے آپ علیہ السلام نے وضو کیا. ٹھیک ہے جی. یہ وہی روایت ہے مسلم میں جس میں یہ کہ آپ علیہ السلام پھر عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے آپ علیہ السلام جا کے نماز پڑھی ایک رکعت ان کے پیچھے. ٹھیک ہے جی. باب الصلاۃ فی القمیص وسراویل وطمیٰ کہ نماز قمیص میں شلوار میں اور جو اسکن میں ٹھیک ہے نا اس میں پہننے کے لیے. اچھا. کام اور اجرون حضرت ابو بکر ایک آدمی کھڑے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, اس نے نماز لباس کے بارے میں سوال کیا, فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دو لباس ہیں؟ پھر ایک آدمی نے تو عمر سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر وسعت اختیار کرو. ٹھیک ہے. تو آپ نے لباس پہننا ہے. ٹھیک ہے. ازار بھی پہنی ہے اور چادر بھی پہننی ہے. کسی نے چادر اور قمیص پہنی ہے تو کسی نے چادر قمیص اور جو شلوار اور اس کے علاوہ ٹوپی ہے. یعنی جو بھی اب کیا ہے اب یہ کہ آپ نے اچھا لباس پہننا ہے جس طرح ایک معتبر شخص سامنے جو کھڑے ہو کے بندہ جائے یعنی اس کے سامنے جائے تو اس طرح کا لباس آپ نے پہننا ہے. خود زینت قرآن میں کہ آپ نے اچھی زینت بنانی ہے. مطلب لباس جو ہے جس طرح آپ جاتے ہیں معتبر شخص کے پاس اس طرح کا بہترین لباس پڑھ کے پہن کے آپ نماز پڑھیں. خصیص لباس جو مطلب لوگ کام کے لیے پہنتے ہیں اس کو بعد میں اتر دیتے ہیں اسے بچنا چاہیے. کام کے الگ لباس ہونا چاہیے اور جو ہے باقی نماز کے الگ ہونا چاہیے. کبھی کبھار لیٹ ہو جائے تو کام والا بھی لباس نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن لباس کوشش یہ کریں کہ آپ گھر سے ٹوپی پہن کے جائیں, اچھا لباس پہن کے جو ہے مسجد کو جائیں. جی بہن. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مسجد میں ٹوپی رکھی ہوتی ہے اکثر وہ کھجور کی اور دوسری تو پلاسٹر کی بھی آج کل ہوتی ہیں تو وہ پہن نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں پہننی چاہیے. ہاں اس میں چونکہ وہ گھر سے ٹوپی پہن کے جائیں, وہ دیکھیں گھر سے ٹوپی پہن کے جائیں گے آپ محترم دیں گے اچھے لگیں گے. کھجور والی جو مسجد والی ٹوپی ہے آپ وہ پہن کے کسی محترم جگہ پہ نہیں جا سکتے. کسی کچہری میں یا کسی جج کے پاس ہم نہیں جا سکتے بلکہ وہ تو پہن کے پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہتر ٹوپیاں آ رہی ہیں تو وہ بہتر ٹوپی پہن کے ہے. اس طرح جو ہے نا وہ ٹوپی خیال میں آپ کسی شخص سامنے اس طرح کی ٹوپی پہن کے نہ جائیں گے تو رب کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے بہتر جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور لباس تو ٹوپی بھی لباس میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی صاحب. حضرت اگر صرف مسجد میں وہی ٹوپی ہو پلاسٹک والی تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ننگے سر پڑھ لی جائے. ہاں بہتر اگر آپ اچھا لگتا ہے تو ننگے سر پڑھ لے, لازمی نہیں وہ ٹوپی پہن. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ آپ اس سال کے بعد آئندہ سال کوئی بھی بندہ ننگے جو ہے نا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے. پہلے زمانے میں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ایک الگ الگ طریقے ہوتے تھے مشرکین کے تو پھر فرمایا کہ نہیں اب وہ ننگے جو ہے نا آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اچھا آگے بھی اسی طرح ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کوئی کام تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک چادر پہن کے نا میں نے نماز پڑھی تو چادر بالکل تنگ تھی. آپ نے فرمایا کہ کس طرح پہنی ہے اس طرح یہ بالکل چادر اوڑھنا اور آپ جو ہے نا ہاتھ کھلا نہ رہے بالکل اپنے آپ کو تنگ کر لینا یہ اس طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا کھلا ہوا ہونا چاہیے. بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے تو اس حساب سے. اچھا تو ایک اب ہوگا ایک لباس آپ کا لباس بہتر ہو. دوسرا یہ کہ آپ کی سطر اور آپ کا جو جسم ہے وہ کی یعنی کتنا آپ نے چھپانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کہ
جو اہل سنت ہے اور فقہاء حنابلہ کہتے ہیں کہ گھٹنا جو ہے وہ بھی ستر عورت میں آتا ہے. آپ سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے یہ چھپانا فرض ہے. ٹھیک ہے جی. جو عورت ہے اس کے لیے پورا جسم چھپانا فرض ہے نماز میں. صرف چہرے کی ٹکلی اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے. مرد کے لیے ناف سے لے کر نوسم یہ جو ہے کیا ہے اس میں یہ ستر عورت میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. الفاظ عورتوں اب اسلام سے بات ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ بھی ستر عورت میں کیا ہوگا شامل ہو جائے گا. آگے پھر روایت آ رہی ہے کہ انس کہہ رہے ہیں کہ ہم خیبر کے موقع پر جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام صبح جو ہے نا اللہ اکبر کہہ کے آپ نے خیبر کی طرف آپ نے ارادہ کیا تو وہاں آپ علیہ السلام کا جو گھٹنا سا میرے گھٹنے سے مل رہا تھا تو آپ علیہ السلام کی ران سے کپڑا ہٹ گیا تو میں آپ علیہ السلام کی ران کی سفیدی کو آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے کچھ نے لیا کہ گھٹنا جو ہے یہ ستر عورت میں شامل نہیں ہے, لیکن امام بخاری نے اس کو کہا کہ نہیں یہ ستر عورت میں شامل ہے, اور تمام کو کہا اس پہ کہ گھٹنا بھی ستر عورت ہے اور ران ہے یہ ستر عورت میں. تو یہاں پہ اس روایت کو لایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور پھر آپ نے نعرہ لگایا اور یہودیوں نے دیکھا سارے کہ ہم بھاگ گئے کہ محمد آ گیا, محمد آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. بات ہے کہ عورت کتنے کپڑے میں نماز پڑھے گی. ٹھیک ہے جی. اکرمہ کہتے ہیں کہ جو کپڑا عورت کو ڈھانپ لے اس کے جسم سے نماز پڑھ لیے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ پورے جسم جس طرح کا کپڑا ہو پورے جسم کو اس کو ڈھانپ لے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتی تھی, جماعت میں شامل ہوتی تھیں اور اپنے کپڑوں یعنی کہ جسم پر کپڑے انہوں نے لپیٹے ہوئے تھے, اور جب واپس آتی تھی اپنے گھروں کو تو کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اندھیرے میں فوراً جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. یہ دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ فجر کی نماز جو ہے نا وہ آپ جلدی پڑھیں کہ آپ نماز پڑھ کے جب فیمیل ہیں گھر کو چلی جائیں تو ان کو پہچان نہ سکے. ٹھیک ہے. جو احناف ان کے پاس دلیل ایک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اجالے میں فجر کی نماز پڑھی جائے نا اس کو دگنا اجر ملے گا. تو ہم اجالے میں نماز پڑھنے کے کہا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو کیا ملے گا, دگنا اجر ملے گا. اور پھر ہمارا موقع یہ کہ آپ نے اندھیرے میں نماز شروع کی 10-15 منٹ میں آپ نے نماز کو اس طرح تھوڑا سا طول دے ہیں تو اندھیرے سے اجالا ہو جائے. تو دونوں حدیثوں پر یہ کیا ہو جائے گا عمل ہو جائے گا. اس لیے ہم فجر کو زیادہ اجالے میں پڑھتے ہیں, شوف ہیں اندھیرے میں پڑھتے ہیں زیادہ. لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لباس کی خوبصورتی میں جو ہے نا مگن ہو جائیں کہ آپ کو نماز میں وہ سارا جو ہے نا لباس ہی نظر آئے. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے, آپ علیہ السلام کی نفسیات پر آپ قربان جائیے. ٹھیک ہے نا. یہ نسائی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بنائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہن کے تو آپ اپنے پیارے صحابہ کے پاس گئے اور آپ ان کو درس دیا اور پھر درس کے دوران آپ نے انگوٹھی اتار دی. آپ نے فرمایا جب میں درس دے رہا ہوں بتا رہا ہوں تو ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو میری توجہ انگوٹھی کی طرف جا رہی ہے تو جو ایک توجہ ہوتی ہے ہماری طرف وہ کٹ رہی ہے. تو آپ نے وہ انگوٹھی جو ہے نا وہ کیا کر دی, اتار دی. آپ نے جو انگوٹھی بنائی نا صحابہ نے بنائی, ظاہر اس کو 1 دن لگ گیا تو پھر صحابہ نے بھی انگوٹھی اتار دی. تو اس میں یہ کہ آپ علیہ السلام پوری توجہ صحابہ پر, لیکن یہ ہے کہ جب آپ سے بات کریں پوری توجہ آپ اس کی طرف ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اتار دی اس وجہ سے کہ میں بات کر رہا تھا تو میرا یعنی ایک دھیان جو انگوٹھی کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں 100% جو ہے نا وہ آپ کی طرف دھیان نہیں تھا, آپ نے وہ انگوٹھی اتار دی. تو اس سے آپ کو ہمیں یہ سبق ملا کہ نفسیات میں بھی کہ ہم کسی سے بات کریں تو پوری توجہ سے پورا اس کی طرف مائل ہو کے بات کریں. ہاں جی بات, اور اگلے کو احساس ہوتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میری بات سنی جا رہی ہے, اسی کی بات بھی اچھی طرح سے سن لینے وہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم جو ہے نا اس کی بات نہ انسنی کریں, توجہ نہ آئے, تو اگر بندہ ہے نا وہ بندہ تو وہ مطلب بات نہیں کرے گا ہم سے کہ یار میں بات کروں اس نے میری بات نہیں سنی. ٹھیک ہے. اسی آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے ہاتھ آپ سے ملایا
اگر آپ نے اچھی طرح سے ہاتھ ملایا تو خوش ہوگا، اگر اچھی طرح سے ہاتھ نہیں ملایا تو آئندہ ہاتھ ملانے کو دل بھی نہیں کرے گا، یار اس نے میں نے ہاتھ ملایا ایسے 2 انگلیاں آگے نکل گئی۔ اس جو بھی بندہ ملے آپ نے پوری توجہ اس کو دینی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد توجہ سے سننی ہے، اسے ہاتھ سے ہی ملانا۔ تو اب حدیث آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک اچھا کپڑا دیا تو آپ کو پہنا، ابو جہم اس کا نام تھا، تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ابو جہم کو واپس کرو، کیونکہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس خوبصورتی کی طرف میرا توجہ جا رہا تھا، لہٰذا ابو جہم سے جو سادہ کپڑا ہے نا اس کا وہ لے آؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ کپڑا ہی بدل دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے جو نقش نگار تھے نا اس کی طرف میری نظر جا رہی تھی، کیونکہ نماز میں تو سارا اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، تو میری توجہ اس کی طرف جا رہی تھی، لہٰذا میں نے یہ لباس نہیں پہننا، حرام نہیں ناجائز نہیں، لیکن نبی علیہ السلام پھر نماز میں اللہ کی طرف سارا متوجہ ہوتے تھے، تو ہم بھی یہ درس ہے کہ نماز میں جو ہے نا اتنا خوبصورت لباس زرق برق اس طرح چیزیں نہ کریں کہ ہماری توجہ ادھر بڑھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس لباس کو چینج کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جو پردہ لگایا ہے گھر میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اتار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں یہ سامنے آ جاتا ہے، اس طرح تو میری نماز جو ہے نا وہ نہیں رہتا حضور قلب، تو اسی لیے اس کو ہٹا دیا جس میں تصویریں تھیں۔ ابھی یہ کہ تصویریں کون سی تھیں اب اس کی آگے وضاحت نہیں بھی رہا، اور میں فرماتے ہیں جاندار کی تصویر اور سامنے ہو، بالکل سامنے ہو تو پھر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور پیچھے ہو تو مکروہ ہے، تنزیہ ہے۔ ہاں اگر نیچے تصویر پڑی ہوئی ہے اور اہانت کی جگہ ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی، جیسے بچے کھلونے ہوتے بچوں کے وہ نیچے پڑے ہوتے فرش پہ اس طرح، تو ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی گھروں میں تصویر نہیں ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمتوں کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حدیث ہے آپ علیہ السلام کو ایک ریشمی کپڑا دیا گیا، آپ علیہ السلام نے اس کو پہنا اور پھر اس کو اتار دیا کہ نہیں جو ہے نا یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ پرہیز گاروں کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی ریشم کو حرام کرنے سے پہلے بعد میں آپ علیہ السلام بالکل فرما دیا کہ مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا اور سونا پہننا کیا یہ حرام ہے۔ اگلا جو باب ہے وہ یہ کہ لال کا جو لال ہوتا ہے نا اصل جو اس کو یعنی کہ اصل وہ لال ہے، کسی نے کو اچھی طرح سے دوبارہ رنگا نہیں ہے تو وہ لال کلر بھی پہنا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو جعفر اپنے والد کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ایک چمڑ کے ایک خیمے میں تھے اور میں بلال کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے بچے ہوئے پانی کو لا رہے ہیں، تو لوگ ان صحابہ کرام میں نے دیکھا کہ بہت شدت کے ساتھ اس پانی کو لینے کے لیے لپک رہے ہیں، جس کو پانی ملتا ہے وہ اس کو اپنے چہرے پر مسا کرتا ہے، جس کو پانی نہیں ملتا تو ساتھی کے گیلے ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے تو اپنے چہرے کو مسا کرتا ہے، اتنا نبی اسلام کے وضو کے بچے پانی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر میں بلال کو دیکھا کہ انہوں نے انزا گاڑا، ٹھیک ہے، بھالا جسے کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے جو ہے نا ریڈ کلر کا آپ ہلا کبا آپ نے پہنا ہوا تھا، یعنی جوڑا پہنا ہوا تھا لال کلر کا، ٹھیک ہے نا، آپ نے پھر اس کا جو انزا گاڑا گیا تھا بھالا اس کی طرف آپ نے نماز پڑھی، اور پھر آگے سے جانور وغیرہ پھر رہے تو یعنی وہ آپ سترا آگے بنا دیا، تو سترا جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 1 انگل موٹا ہوتا ہے اور 3 ہاتھ بڑا لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پھالا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لمبا بھی ہوتا ہے موٹا بھی ہوتا ہے، تو آگے پھر سترے کا باب آئے گا کہ جب آپ نماز پڑھنی ہے اور لوگوں کا گزر ہو آپ نے کیا رکھنا ہے، سترا رکھنا ہے تاکہ کسی کو جو گناہ گار نہ ہو۔ نماز پڑھنا ممبر پر پڑھنا، کسی لکڑی پہ پڑھنا یا چھت پر پڑھنا، نماز کے بارے میں امام ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام حسن بن بصری کہتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ پتھر یعنی برف کے اوپر نماز پڑھے یا چھت پر نماز پڑھے یا پل پہ نماز پڑھے اور پل کے نیچے پیشاب بھی بہ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بندہ اوپر والی چھت پہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک نیچے چھت ایک نیچے والے فلور اوپر والے فلور پہ تو حکم الگ ہو جاتا ہے، تو ایسے کیونکہ وہ ستھرا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک امام کے ساتھ چھت پہ نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا، حضرت ابن عمر نے جو ہے نا وہ برف پر نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تو یہ آگے مسائل جاتے ہیں کہ آپ
اگر کوئی حالت بدل جائے، مثلا آپ جو ہے نا وہ ایسی سمجھو کہ جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لکڑی ہے یا سیمنٹ کا وہ کوئی ایسا ٹکڑا ہے اور نیچے نل بھی بہ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ پردہ آ گیا نا۔ کافی ایسی کچھ مسجدیں بھی ہیں جن کے نیچے نالی بہ رہی ہوتی ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں نماز پڑھنے میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ممبر لایا گیا اس کے بارے میں صحابی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے نبی علیہ السلام کے ممبر جو لایا گیا، ایک عورت نے اپنے غلام کو کہا کہ ممبر بنا گیا، اور اس کی پھر وضاحت اور حدیثوں میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ٹیک لگا کے خطاب فرماتے تھے، تو ایک صحابی آئی کہ رسول اللہ میں غلام ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، بڑا اچھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ممبر تیار کروں، تو آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ غابہ ایک لکڑی وہاں کو ممبر بنا کے آئی، تو آپ علیہ السلام جو ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطاب فرمانے کے لیے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے سنا کہ آواز آئی رونے کی، شدید آواز آئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اترے اور اس جو ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے ساتھ لیتے تھے اور بیان فرماتے تھے، تو اس کو آپ نے ہاتھ لگایا، وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب آپ اس پر ہاتھ رکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے جو بچہ رو رہا ہو اور بچے کو ماں سینے سے لگائے، اور پھر وہ بچہ جو ہے روتے روتے اب ہچکیاں لیتا ہوا آواز کم کر دے، اس طرح سے آواز کم ہوتی گئی۔ تو یہ اتنا بھی نبی علیہ السلام سے کیا کر رہا تھا، محبت کر رہا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ۔ پھر آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے صحابہ کو نماز پڑھی، بدے پیچھے صحابہ تھے اور آپ ممبر پہ تھے، ممبر اونچا تھا، صحابہ پھر آپ دیکھتے تھے کہ آپ کس طرح رکوع کرتے ہیں، کس طرح سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سجدے کی باری آتی تھی آپ علیہ السلام نیچے ہو جاتے تھے، نیچے پھر زمین پہ سجدہ کرتے، پھر آپ رکوع کے لیے پھر آپ السلام ممبر پہ، یعنی پہلی یا دوسری سیڑھی ہوتی ہے اس پہ تشریف فرما ہوئے صرف تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے پھر فقہی مسائل آتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ایک ہاتھ سے زیادہ جو ہے نا وہ مقتدیوں سے الگ نہ ہو، ہاں ایک ہاتھ سے زیادہ ہے تو وہ دو مقتدی اس کے پیچھے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکیلا امام جو ایک ہاتھ سے زیادہ نہ ہو۔ یہاں جو آپ اسلام تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں یہ صرف تعلیم کے صحابہ کے لیے اور یہ آپ اسلام کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ علیہ السلام جی السلام استاد صاحب یہ ایک ہاتھ تو اونچائی ہے نا، جی جی مطلب تو اس میں اور مقتدی میں کتنی یعنی لمبائی کے لحاظ سے کتنا فاصلہ والا ہوا تھا؟ ہاتھ کی اونچائی جو ہے نا تقریباً 1.5 فٹ بنتی ہے، جی ہاں نہیں، تو یہ ہاں جی جیسے عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی مطلب صفیں لگی ہوتی ہیں اور صفوں کے آگے ہی بالکل آگے یعنی امام کا مصلی بچھا ہوتا، تو اگر یہ فاصلہ اس میں بھی کوئی مقدار ہے کہ بھائی اتنا فاصلہ زیادہ ہو تو متصلی کہلائے گا، نہیں تو وہ جو پیچھے مقتدی امام اور صف کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو کہ وہاں سے گزر سفر ہو جائے، ایک اچھا ریڈی، ہاں ایک ریڈ گزر جائے، ریڈی ہوتی ہے گاڑی گزر جائے، ایسا نہ ہو، تھوڑا ٹھیک ہے، ہو 1-2 فٹ کا فاصلہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ باقاعدہ فرق محسوس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو جی جی۔ جزاک حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام گھوڑے سے تشریف لائے ہوئے تو آپ گر پڑے تو آپ کو چوٹ آ گئی، ٹھیک ہے، پٹھلی پہ، تو آپ علیہ السلام نے پھر 1 مہینہ تک اوپر بلائی سے جو تھا اس پہ آپ نے نماز پڑھی، اور پھر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے آپ علیہ السلام، پھر صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے تو آپ فرمایا نہیں، انما جعل الامام لیؤتم به، امام جو بنایا گیا ہے اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی ہے، امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، امام کھڑے ہو کے نماز پڑھے تم کھڑے ہو کے نماز، امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ علیہ السلام وہاں 1 مہینے کے اندر تشریف لے آئے، تو اب یہاں ایک امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، کہ یہ نا فصل جالسن کیا، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھے تھے، صحابہ کھڑے ہوتے تو آپ نے فرمایا امام کی اقتدا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر بعد میں حدیث منسوخ ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے آخری نماز جب آپ نے پڑھائی تو آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھا تھے اور پیچھے ابو بکر کھڑے ہوتے اور پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تھے، تو یہ آخری عمل جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، امام اب اسی حدیث کی شرح میں آ جائے گا، یعنی یہ غالباً ہے 289 یہ حدیث ہے، اس شرح میں پھر امام بخاری نے
اپنے استاد امام حمیدی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ پہلے والا عمل تھا اور وہ آخری والا عمل تھا، تو آخری عمل جو ہے نا وہ پہلے والے عمل کو اس نے منسوخ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام کو کوئی عرضہ لائق ہوگا، امام بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو مقتدی کھڑے ہو جائیں، بھلی کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام تھوڑا سا ناراض ہوئے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ 1 مہینہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اپنی ازواج مطہرہ سے کہا۔ اس کو کہتے ہیں ایلا عربی میں، پھر میں ایلا یعنی کہ شوہر قسم کھائے کہ 4 مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا بیوی کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ 4 مہینے تک نہیں آیا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، اسے طلاق بائن کہتے ہیں، اس نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اور اگر 4 مہینے کے اندر وہ آ گیا شوہر تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 1 مہینہ نہیں ہوگا تو پھر آپ نے جو ہے وہ 29 دن مکمل ہونے کے بعد آئے۔ پھر ازواج مطہرات نے پوچھا دیگر حدیث میں کہ یا رسول اللہ آپ نے 1 مہینے کہا تھا، آپ 29 دن، فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 دن کا بھی ہوتا ہے، کہ یہ آپ نے پھر کی اصلاح فرما دی، ٹھیک ہے۔ حضرت میمونہ کہتی کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی ادھر، تو میں حیض میں ہوتی تھی، تو آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کا کپڑا میرے اوپر لگتا تھا جو آپ سجدے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پہ نماز پڑھتے تھے، تو اگر نمازی کا کپڑا اگر حیض و عورت کو لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ علیہ السلام چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اچھا، اب ابو سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی سفینہ میں۔ اچھا، آگے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دادی تھی ملائکہ، انہوں نے دعوت دی نبی علیہ السلام کو کھانے کی، تو آپ علیہ السلام دعوت کے لیے تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا چلو نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز تھی، تو کھڑے ہو جاؤ، میں تو نماز پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ انس کہتے ہیں کہ میں کھڑا چٹائی لینے کے لیے، وہ چٹائی نا کام کی وجہ سے کیا کالی ہو چکی، بہرحال میں نے تھوڑا کو صاف کیا اور آپ السلام نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو آپ امام تشریف فرما ہو، امام ہوئے، میں اور جو یتیم میرے بھائی تھے وہ پیچھے ہوئے، اور بوڑھیا جو ہے وہ پیچھے ہوئے، اس نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ یہ نماز نفلی نماز تھی، یعنی آپ اسلام کو دعوت دی تو آپ نے پھر ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھی، دعا کی، برکت کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ایک ہی پتہ چلا کہ تو اس میں یہ ہے کہ نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کے علماء نے یہاں سے یہ دلیل دی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ السلام نے نفلی نماز پڑھائی، ٹھیک ہے۔ اور چٹائی پہ نماز یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آپ علیہ السلام اور صحابہ نے زمین پہ بھی نماز پڑھی، کوئی حرج نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اگر مسجد میں فرش لگا ہوتا ہے اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ چٹائی پہ نماز نہیں ہوتی، آپ علیہ السلام کی صرف نماز زمین پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیعہ حضرات جو ہے نا ٹکیا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو پھر دلیل دیتے دیکھو جی نبی علیہ السلام نے صرف زمین پہ نماز پڑھی ہے، کوئی چٹائی پہ بھی نماز پڑھی آپ علیہ السلام، یہ باب پورے باب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ آگے وہی حضرت میمونہ والی روایت، ٹھیک ہے۔ فرش پر نماز پڑھنا، حضرت انس کہتے ہیں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے بندہ کپڑے کے اوپر بھی کیا کر لیتا تھا، سجدہ کر لیتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوتی تھی آپ علیہ السلام کے سامنے، ٹھیک ہے، ادھر آپ نماز پڑھتے تھے نا قبلہ کی طرف، تو میں ادھر سوئی ہوتی تھی، تو جس طرح ایک جنازہ ہوتا ہے اس حساب سے، تو آپ علیہ السلام جب سجدے کے لیے جاتے تو میں اپنی ٹانگیں جو ہے وہ سمیٹ لیتی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر میں ٹانگیں سیدھی کر لیتی، چونکہ آپ علیہ السلام کی نماز طویل ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب آپ علیہ السلام سجدے کے لیے آتے تھوڑا میرے پاؤں ٹٹول لیتے، تو پھر غمزنی فقبضت رجلی، تو میں اپنی پاؤں جو ہے نا سمیٹ لیتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ اگر عورت کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو احناف کا موقف یہ ہے کہ نہیں وضو ٹوٹتا۔ تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ آپ
بعد میں بھی جو ہے نا وہ ہاتھ لگا لیتے تھے، پھر وضو نہیں ٹوٹتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ان دنوں میں یعنی اب یہ بھی پتہ چلا اندھیرے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت پتہ چلا کہ آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی بہن. مفتی صاحب میں نے یہی پوچھنا تھا اندھیرے میں نماز کا، آپ نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہاں ایک چیز مجھے یاد آ رہی، میں آپ کو بتاؤں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایک کہ دیکھو جی صحابہ سے یہ کرامات ہوئی ہیں، تو مطلب صحابہ سے کرامات نہیں ہوئی تمہارے، کیونکہ تو فلاں بزرگ سے بڑی بڑی کرامات ہے، صحابہ سے تو ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں، کیونکہ اس حدیث پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں. بات یہ کہ کرامت کے لیے یہ اسلوب نہیں ہے کہ صحابہ سے وہ کرامت ہوگی تو پھر کسی اور سے کرامت ہو. ایسا نہیں، کرامت کی ہے ہی نہیں. کس نے کہا کہ بھائی اگر صحابی وہ کرامت ہوگی تو پھر بزرگ کی کرامت مانی جائے گی؟ کس کتاب میں ہے؟ اگر آپ یہ اسلوب بتاتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہ حدیث بتاتے ہیں. اب اس حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے اور ان دنوں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے. آگے بخاری میں آئے گا اور مشکات المصابیح میں حدیث، امام صاحب مشکات جو ہے انہوں نے کرامات کا چیپٹر باندھا ہے اور پہلی حدیث کو لائے ہیں کہ اسید بن حدیر اور عباد بن بشر، یہ دو صحابی بڑے آپس میں گہرے دوست ہیں. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کسی معاملے میں، اندھیری رات تھی، گھپ اندھیری رات تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو ارشادات فرمائی. جو انہوں نے پوچھا، جو واپس جانے لگے تو گھپ اندھیرا تھا، تو ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی. اس لاٹھی کی روشنی میں آگے گئے، آگے چوک میں جا کے ان کی اپنے گھر دوسری سمت میں تھی، تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی. تو دونوں اپنی لاٹھی کی روشنی میں گھر پہنچ گئے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی لاٹھی تو روشن ہو گئی، نبی علیہ السلام کے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ اگر تم یہ اصول بناتے ہو کہ بھائی تم کہتے ہو کہ ہمارے اس بزرگ کی کرامت صحابہ سے تو ہوا نہیں، تو اب اسی اصول سے پھر آپ اس حدیث کا انکار کر دیں. ابھی نبی علیہ السلام کے گھر میں اندھیرا ہے تو صحابہ کی لاٹیاں روشن ہو رہی ہیں. اچھا پھر دوسرا بھی اعتراض یہاں آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب علی صحابہ جو ہے نا، اچھا ایک شیطان یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جی، کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ نگاہیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، قبر میں بھی بندے وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا وہ کہتے ہیں پٹرول کیوں نکالا؟ اب ہم اسے سوال کرتے ہیں تم بخاری کو مانتے ہو تو صحابہ کی لاٹیاں روشن ہو گئی ہیں، تو اس وقت بجلی کیوں نہیں بنی؟ آپ یہ کہ ایک ملحد کو آپ یہ مطلب ذہن رہنے کہ وہ کل وہ ملحد یہ اعتراض کرے کہ صحابہ نے لاٹیاں تو روشن ہو گئی ہیں تو بجلی تو انگریز نے بنائی. جس طرح تم اعتراض کرتے ہو کہ ہمارے بزرگ یہ نگاہیں مار کے قبر میں دیکھ لیتے تھے کیا ہو رہا ہے، تو پیٹرول کیوں نہیں نکالا؟ تو بھائی پھر آپ یہ بھی ان کو آپ یہ دے رہے ہیں دلیل جناب صحابہ کے ہاتھوں سے وہ لاٹیاں روشن ہو گئی، بجلی تو انگریز نے بنائی. بھائی ایک ہوتی ہے کرامت، کرامت کو آپ فزیکل طور پر نہیں لے سکتے. کرامت کا معنی ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی. اچھا اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں جو نیچے جاتی ہیں تو انہوں نے پیٹرول کیوں نہیں کہا؟ تو سب سے پہلے نگاہ نبی علیہ السلام کی ہے. ابھی جیسے ہم نے پڑھا مسلم میں بھی، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ قبر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کس پہ ہیں؟ آپ علیہ السلام براق پہ ہیں. اب براق اتنی تیزی میں جا رہا ہے جناب علی، اتنی تیزی سے اگر کسی آپ سواری پر ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ باہر بندہ کون کھڑا ہے، بجائے یہ قبر میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی نگاہ زیادہ ہوئی کہ کسی اور کی؟ تو آپ کی نگاہ ہوئی، اس کے باوجود آپ یہ اعتراض کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں بتایا کہ پیٹرول کیوں نہیں نکلا زمین سے؟ تین جہالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ اعتراض کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہی جہالتوں کی طرح کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک بنو سلمہ کا قبیلہ تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبی کے قریب جو ہے نا مکان لیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم جو ہے نا وہ ٹھہرے رہو، تمہیں اس کا ثواب ملے گا دور سے. کہتے ہیں لو جی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اڑ کے آتے ہیں، تو سب بات اڑ کے نہیں آ رہے تھے نماز میں. بھائی اڑ کے آنا وہ کرامت ہے. یہ شرع قاعدہ دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اڑنا یہ ایک کرامت ہے. یہ اس کو روٹین وائز نہیں بنائیے گا، مطلب سارے اڑ کے نماز کے لیے آ رہے ہیں، سارے اڑ کے جا رہے ہیں. بھائی یہ ایک کرامت ہے کہ اڑا جا سکتا ہے. اور یہ بخاری میں بھی ہے کہ صحابی جب شہید ہوئے تو وہ اڑ رہے تھے. تو اب آپ کہیں گے کہ کدھر شہید اڑ کیوں نہیں رہے؟ تو کرامت کو کرامت پہ رکھنا چاہیے، اسی کو عام روٹین کی زندگی میں لا کے اور اللہ کے لیوں پر اعتراض کرنا یہ بغض ہے، حسد ہے.
اللہ فرماتے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس میں اعلان جنگ ہے۔ یہ عام روٹین نہیں ہے، اڑنا یہ ایک کرامت ہے، کرامت کے طور پر کوئی بھی ولی اللہ کا اڑ سکتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ تم کیوں نہیں اڑتے، یہ پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم بخاری کو مانتے ہو، تمہاری لاٹھی جو ہے نا وہ کیوں نہیں ہو رہی، روشن کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں تو پھر ہم 2-4 لاٹھیاں لگائیں گے۔ تمہاری بخاری کو مانتے ہو تو کہ ہمارا دین بخاری سے ہے، تو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی دے دیں، تمہاری لاٹھی روشن کیوں نہیں ہو رہی؟ کرامت یہ ہوتی ہے کہ کرامت یہ نہیں کبھی اس سے کرامت ہوئی تو اس سے بھی کرامت ہو۔ کرامت بار بار نہیں ہوتا کہ بزرگ سے کرامت ہوئی تو آپ سے کیوں نہیں ہو رہی۔ وہ اللہ کی ایک مشیت ہے، اللہ تعالیٰ سے عزت دے اس کے وہ کرامت ہوتی ہے، لازمی نہیں کہ اس سے یہ کرامت ہوئی تو اب آپ سے۔ اب بخاری میں حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، ایک صحابی جو ہے نا ان کے ہاتھ میں انگور تھے، گھر والی فیمیل ہے، بعد میں مسلمان ہوئی، اس نے کہا کہ ہمارے وہ قید میں تھے ہماری، تو ان کے ہاتھ میں انگور ہوتے تھے، انگوروں کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم گھر والے تو ہم تھے، ہم انہیں روٹی دیتے تھے، ہمارے پاس انگور نہیں ہوتے تو ان کے پاس انگور کہاں سے آ گئے؟ یہ کرامت تھی ان کی۔ اب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، ان کو لے آؤ، اب کا انگور دکھاؤ تمہارے پاس، کیوں نہیں انگور ہے؟ تو بخاری کو مانتے نہیں ہے، ایک کرامت ہے، اس کا ظہور ہو، اس کا لازم نہیں دوسرے سے بھی اس کا ظہور ہو، یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حالت والی باتیں ہیں کہ جناب اس طرح کی یہ بغض ہوتا ہے، جو بغض میں لوگ دے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے ولیوں کو دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ اس پر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں کہ صحابہ کی لاٹھی روشن ہو رہی ہے اور وہ روشنی میں گھر پہنچ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ پہلا اس کا جواب دو نا، پھر تم وہ یہی کہیں گے کہ جناب علی وہاں کرامت کا زور ہوا، یہاں کرامت کا زور نہیں ہوا، بس یہ ہے، اتنی بات ہے۔ آگے پھر ایک اور حدیث، ایک صحابی ہے غالباً عاصم نام ہے ان کا، تو ان کا جو ہے مشرکین مسئلہ کرنا چاہتے تھے، مسئلہ کان کاٹنا یہ کرنا چاہتے تھے، تو وہ جو آئے تو وہاں کی بھیڑیں ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں نا، تو وہ آ گئے تو اس کا گھیرا کر دیا، حفاظت کر دی اللہ نے بھیجا ان کو، تو کفار کا مسئلہ نہیں کر سکے۔ اچھا دوسری طرف حمزہ کا مسئلہ ہوا، تو آپ ان سے پوچھیں بھائی پھر آپ وہاں ایک مطلب صحابی جو ہے نا وہ ان کی حفاظت ہو گئی، تو حضرت حمزہ کی سید الشہداء ان کی حفاظت نہیں ہوئی۔ اچھا آگے چلیے، پھر وہ ابھی میں نے ابو بخاری سے یہ سنائی ہے، ایک صحابی کے ہاتھ میں انگور ہے، وہ کھا ہے اور وہ قید میں ہے، اور دوسری طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے پیاسے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں انگور نہیں ہے، تو جواب پھر تو بھائی اصل جب اصول کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہوں گے، آپ ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو اصول یہ کہ کرامت میں کوئی ایسا پیٹرن نہیں ہے کہ کرامت اگر بڑے سے ہوئی تو چھوٹے سے ہوگی، اگر یہی کرامت اگر بڑے سے نہیں ہوئی چھوٹے سے نہیں ہو سکتی۔ بڑے سے مطلب یہ کہ اگر صحابی سے کرامت نہیں ہوئی تو تابعی سے یا عام امتی سے کرامت یہ نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں، ایسے کرنے والے اہل علم کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، 2 منٹ بھی ٹک نہیں سکتے، یہ صرف باتیں بتاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کر کے، ایسا گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ کیا ہوتے ہیں اپنا جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی ولیوں کا بغض ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ پھر کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے، کرامت کا یہ نہیں ہے، کرامت کا کوئی اصول ہے ہی نہیں اس طرح کے آپ نے جناب فلاں سے یہ ہوا ہے تو فلاں سے تب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ جب نبی علیہ السلام موجود تھے تو کرامت کا ظہور صحابہ سے کم ہوا ہے، لیکن جیسے وقت گزرا گیا پھر اولیاء کرام سے کرامت کا ظہور زیادہ ہوا ہے۔ جیسے ایک سمجھو کہ سورج کے ہوتے ہوئے ستاروں کی روشنی نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام اتنے معجزات تھے، نبی علیہ السلام کے بعد پھر تابعین سے تبع تابعین سے کرامت کا کثیر تعداد میں ظہور ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ سے کرامات ہوئی نہیں ہے اور جو ہے وہ بزرگوں سے بھی ہوئی، بھائی یہ اللہ نے ان کو شان دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ سے بھی کافی کرامات ہوئی، اگر دیکھا جائے صحابہ تو پانی پہ چلے ہیں، یہ بھی کرامت ہے، پانی پہ چلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہیں کہو پانی پہ چلے تو تم صحابہ نے جہاز کیوں نہیں بنائے، انہوں نے یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جہالت پر مبنی اس کے اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ آگے کی طرح ہے، پتہ چلا کہ عورت سامنے بیٹھی ہو تو وہ نماز پڑھ جا سکتی ہے بشرط ہے کہ
اس کا منہ ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو. کیا جی؟ اچھا، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قوم جو ہے نا وہ سجدوں امامے پر بھی سجدے کرتے تھے، ٹوپیوں پر بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اگر زیادہ گرمی آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں تو امامے کا ایک پلو اس پہ رکھ کے سجدہ کر سکتے ہیں. گرمی ہوتی تھی، اب عرب کے علاقے کو پتا گرم بہت زیادہ ہے وہاں. ٹھیک ہے، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، فید احدنا طرف الصوب، تو ہم میں سے ایک اپنے کپڑے کا ایک حصہ جو رکھ لیتا تھا گرمی کی شدت کی جیسے سجدے کی جگہ، پھر اس پہ ہم کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. بڑی مشکل حالات میں نمازیں پڑھی ہیں، سب کچھ کیا. ٹھیک ہے نا. اگلا باب یہ کہ کیا جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو بالکل حضرت انس کہتے ہیں کہ پوچھ گیا حضرت انس سے کہ کیا نبی السلام نے نالین پہن کے نماز پڑھی؟ فرمایا ہاں. نبی علیہ السلام کے نالین نے ہمارے لیے جوتے، تو جوتوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے نالین کی نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں بالخصوص یہ حدیث ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جوتے پاک ہوں، تو جوتے پاک ہوں تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ جوتے نئے ہیں، ٹھیک ہے، یا پاکستان میں تو مٹی کٹا، باہر کے ملک میں دیکھیں نا، آپ چلے جائیں کہ مدینے جائیں تو آپ گلیوں میں آپ کو اس طرح کچرا نظر نہیں آئے گا. تو اگر آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو کیونکہ وہاں واش روم کے لیے الگ جوتے ہوتے ہیں، باہر بالکل ماحول صاف ہے. اس طرح آپ یورپ چلے جائیں اور اس طرح جو فوجی ہمارے کھڑے ہوتے ہیں مکے مدینے میں بھی حفاظت کے لیے، تو بھی انہیں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور یہاں پہ اگر کوئی ایسا ہے فوجی ہے یا کوئی ایسا کوئی مطلب پہرے دار ہے جس نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، انہیں بوٹوں کی نماز پڑھ سکتا ہے. جی بہن. مفتی صاحب ہمارے سعدک آباد میں نا ایک مسجد بنائی ہے، اور مفتی صاحب اس میں سارے جو ہے نا نمازی وہ جوتے پہن کے ہی جاتے ہیں، وہ ایسے ہی نماز ادا کرتے ہیں، باہر نہیں اتارتے. باقاعدہ سے جو بھی جماعت ہوتی ہے نا تو وہ جوتے پہن کے ہی، امامت جو کروا رہا ہے وہ اس نے بھی جوتے پہنے ہوتے ہیں، پیچھے نمازیوں نے بھی. یہ تنگی کی حالت میں نہیں، یعنی کہ انہوں نے ایسے ہی پہنے ہوتے ہیں. نہیں، اگر باہر دیکھیں نا، جو تو ایسے تو باہر مٹی اکٹھا ہوگا، اس کو اگر وہ اس خیال کرتے ہوں گے تو پھر وہ الگ بات ہے. کیونکہ یہاں تو صادق آباد تو پاکستان میں ظاہر ہے باہر مٹی ہے، باہر دھوڑ ہے، کچھ اور چیزیں ہیں. وہاں تو پھر اگر وہ اس کا سارا اہتمام کرتے ہوں گے تو اس میں کوئی ہم ان پر کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ جو جنازے کی نماز ہے اس میں بہت یہ مسئلہ ہمیں درپیش آتا ہے. اس میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے بھی اگر آپ کے جوتے پاک ہیں تو آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ شک کے جوتے کے جو ہے پاک نہ ہونے کا، تو آپ جوتا اتار کے اوپر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ نیچے والا حصہ ناپاک ہوگا نا. تو آپ اوپر تو پاک ہے تو اس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر مطلب ابھی مثلا میرا ایک جوتا ہے، مطلب وہ صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے جی، جی میں نے وہ جوتا پہنا اور میں یا موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں، سیدھا جناز گاہ پہ پہنچا ہوں، تو میرا جوتا تو بالکل صاف ہے. جی تو اسی جوتا پہن کے میں جو جناز گاہ میں شامل ہو سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں. اور ان کی اس طرح کی مسجد ہے کہ مطلب سارے اس طرح آتے ہیں لوگ پڑھے لکھے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں جوتے صاف ہوتے ہیں، وہاں اترتے ہیں ان کے. یا مسجد کا ماحول ایسا ہے باہر سے بالکل صاف ستھری ہے، لوگ ایسے مسجد میں آتے ہیں، گاڑیوں پہ آتے ہیں، گھروں سے جب نکلتے ہیں پاک صاف جوتے ہوتے ہیں، اور گاڑی سے اترتے ہیں پاک صاف ہوتے ہیں، سیدھا نماز پڑھ لی، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک تو ہے، مفتی پڑھی جا صاحب یہ سکتی. سہولت اگر سہولت مل رہی ہے کہ اتار کے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر بھی 5 وقت کی نماز جوتوں کے ساتھ پڑھ لیں. کوئی حرج نہیں ہے جی پڑھنے میں. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا بیت اللہ کا جو وہاں طواف کرتے ہوئے اوپر والی جی سائڈ آپ نے لوگ دیکھو گے وہاں پہ انہوں نے جوتے پہنے ہوتے شوز، کیونکہ آپ کی عادت نہیں ہوتی جو شوز اگر آپ اس طرح کے لے جاتی ہیں نا یہاں سے، ٹھیک ہے جی جی، جی جی عمرے کے لیے آپ جائیں گی نا تو جی آپ جی اوپر والی منزلیں نا وہاں آپ اگر پیدل جائیں گی نا ان کا وہ تھوڑا سا وہ دائرہ وسیع نظر آئے گا، تو وہاں جی آپ چھالے پڑ جائیں گے. تو جی اگر جی آپ شوز ایسے لے کے جاتی ہیں، نئے شوز ہیں، دھلے ہوئے شوز ہیں، وہ پہن کے وہاں سے طواف کریں گی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی یہ جی مسئلہ آپ جی کو یاد رکھنا چاہیے. اور جی ایک صفا بھائی پر جی ہاں جی مفتی صفا مروا پہ تو پہنتے ہیں نا جوتے مفتی صاحب، وہ ہمارا تو چلا نہیں رہتا. بالکل پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی. جی ہم عشق میں تھوڑا سا نا وہ آگے چلے جاتے ہیں. وہ پچھلے دنوں ایک ہمارے امام صاحب تھے، میں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے لو جی مکے مدینے لوگ جوتے پہن نماز پڑھتے ہیں.
طواف کر رہے ہوتے جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے. بھائی آپ وہاں جاؤ, آپ کو پتہ چل گیا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. پہلا جب ہم نے عمرہ کیا تھا نا تو ہم جب صفا مروہ پہ پہنچے نا, کیونکہ عادت نہیں تھی, تو صفا مروہ پہ جو ہم نے صحیح کی نا وہ ہم نے کئی قسطوں میں کی. تو صحیح کر کے پھر بیٹھ جاتے تھے, تھک جاتے تھے, پاؤں جو سوج ہے, پھر تو کر کے پھر ایک تو سفر سے گئے ہیں آپ لوگ, تو آسانی ہے تو ہم کیوں اس طرح تنگی پیدا کریں. ٹھیک ہے, ادب ہم کہتے ہیں ادب ہے. ادب اس وقت ہے کہ جب ہمارے یہاں ادھر باہر نالیاں ہیں, مٹی کٹا ہے, اس میں ادب ہے کہ آپ جوتے اتار کے مزید جائیں. لیکن وہاں صاف ستھرا ہے, آپ کے جوتے صاف ستھرے ہیں, تو کوئی حد نہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہے, لانے دی ہے. ٹھیک ہے جی. حضور اتنا تھا آگے اسی طرح آپ موضوع کے ساتھ نماز. جب نماز پڑھیں گے جوتوں سمیت تو دونوں جی جی پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین پہ لگنا واجب ہے. تو جوتے سمیت تو بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا اس کو انگلیوں کو سمیٹنا؟ جوتا اس میں ہو کیا گیا, اس کریں میں گے آ پھر؟ جائے گا. جو آپ اگر تھوڑا سا حصہ تو آپ جوتے پہن کے کریں گے نا, تو اگلا حصہ تھوڑا سا لگے تو آتا ہی نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن پورا پاؤں نہیں لگتے نا ہاں اس میں اگر جوتا سخت ہو تو؟ وہ اسی جوتا پاؤں میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, کوئی ٹھیک مسئلہ ہے نہیں. جی ہاں صحیح. اچھا, آگے پھر ٹھیک ہے, پہن سکتے بالکل. ایک آدمی جو نماز پڑھا تھا وہ اچھی طرح رکوع بھی نہیں کی اس نے, اور اچھی طرح سجدہ بھی نہیں کیا. جب اس نے نماز مکمل کی تو حضرت صحابی ہیں حذیفہ, تو انہوں نے کہا بھی تیری نماز نہیں ہوئی. اگر تو اسی طرح مرانا تو نبی علیہ السلام کی سنت کے علاوہ رہے گا, کیونکہ نہ تو صحیح رکوع کیا ہے نہ تو نے صحیح سجدہ کیا ہے. تو دیگر حدیث میں سے کہ نماز کا چور, جو صحیح سجدہ نہ کرے صحیح رکوع نہ کرے اسے کہتے ہیں نماز کا چور. تو آپ جب نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اچھی طرح سے کیا کرنا ہے, سجدہ کرنا, اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے سارا کچھ. اچھا, اگلا باب ہے, جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو ہے نا بازو جو بغلوں سے کیا کریں گے, کھلے رکھیں گے. بالکل اپنے بازو جو ہے نا بغل کے ساتھ نہیں ملائیں گے, جسم کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. چلے آج تک یہ خیال میں اتنا کافی, پھر آگے ہم پڑھیں گے استقبال قبلہ. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ نماز کی کتنے شرائط ہیں؟ جی جی عرفان صاحب. مفتی صاحب 6 شرائط ہے نماز کی. جی جی. پہلی شرط ہے طہارت, دوسری ہے سترت عورت, ہوں اور تیسری ہے استقبال قبلہ, ہوں چوتھی ہے نیت, پانچویں ہے وقت, اور چھٹی ہے تکبیر تحریمہ. کبیر تحریمہ. ٹھیک ہے, شاباش. جی, اور کوئی بھائی بتا رہا تھا, کون ہے؟ اور کسی کو یاد ہے دوبارہ بتائیں گے تو یاد ہو جائے گا. جی کہتے ہیں اس کو آسان میں تصاونت کہہ دیں گے, یعنی جی جی. استقبال قبلہ, تکبیر تحریمہ, وقت کا صحیح ہونا. ہاں, وقت استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا. ٹھیک ہے جی, اور وقت کا ہونا, اور جگہ کا پاک ہونا. ٹھیک ہے جی. طہارت ہونا. جی جی, چلے پڑھ لے, تھوڑا سا اور پڑھ لیتے, 10 منٹ اور پڑھ لیتے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے جی, استقبال قبلہ. اچھا جی, آپ علیہ السلام بات ہے جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہمارے ذبیحہ کھاتا ہے تو وہ مسلم ہے. ٹھیک ہے جی, تو اللہ کے رسول کے ذمہ میں ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس کے رسول کے ذمہ کو نہیں توڑنا آپ نے. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اچھا, عمر تو قاتل الناس, مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک لا الہ الا اللہ کہیں. ٹھیک ہے, وہ نماز پڑھے گا ہماری نماز کی طرح, اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے, اور ہمارے ذبیحہ کی طرح ذبح کریں گے, کھائیں گے, تو پھر ان کا مال اور ان کا جو ہے نا خون حرام کر دیا گیا, کہ یعنی کہ ان سے جہاد نہیں ہوگا. قبلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آگے کہ آپ فرماتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا, نہ کی طرف قبلے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے, کرنی ہے. تو یہاں ہے کہ قبلے کا احترام کرنا ہے. آگے مقام ابراہیم صلی اللہ, ابراہیم علیہ السلام جو مقام ابراہیم اس کا اپنے مصلی یعنی نماز کی جگہ بنانا ہے. جب آپ نے عمر کے لیے جانا ہے تو مقام ابراہیم کو آپ نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا,
یہ بھی آگے آگے ہے. آپ علیہ السلام جو ہے نا آپ کو پسند تھا کہ آپ کا قبلہ جو ہے بیت اللہ بنے. تو صحابی کہتے ہیں کہ 16 میں 17 میں ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز کی منہ پڑی، لیکن آپ علیہ السلام کی خواہش تھی. تو نماز میں اللہ نے پھر یہ حکم آپ کو دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف جو ہے چہرہ انور کر رہے ہیں. تو پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے جہاں آپ کا دل چاہتے ہے آپ منہ کریں اور آپ کا قبلہ ہوگا. کیونکہ آپ علیہ السلام کی پھر یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ جو ہے قبلہ بنے. اللہ نے فرمایا اس کی طرف کریں، آپ نے منہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیت اللہ پھر ہمارا کیا بن گیا؟ قبلہ بن گیا. آج بھی مسجد قبلتین ہے مدینہ میں، وہ اس چیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا چلے. تو یہ آگے پھر حضرت عمر کی خصوصیات ہیں کہ آپ علیہ السلام کو میں نے کہا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری موافقت فرمائی تھی کاموں میں. میں نے کہا یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ نہ بنائیں. تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح عورتوں کے بارے میں نے عرض کی کہ عورتیں جو ہے نا وہ حجاب میں ہوں، تو اللہ نے پھر حجاب کا حکم عطا فرمایا. پھر جب نبی علیہ السلام کی ازواج نے آپ سے زیادہ ڈیمانڈ کی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان ہو اور بھی آپ کے لیے اللہ چاہے گا تو جہاں بھی چاہے آپ نکاح فرما لے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے اس چیز کی. یہ تین اور بھی بہت سے موافقات عمر اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ قباء کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے صبح کی. تو ایک آنے والے نے کہا کہ بھائی اللہ نے اپنے محبوب پر رات قرآن نازل کیا ہے، اس میں حکم دیا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کرو. تو وہ نماز میں تھے تو شام کی طرف انہوں نے منہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو بیت المقدس تو انہوں نے نماز ہی میں پھر بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف انہوں نے کر دیا، منہ کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ قبلے کی جو ہے وہ یہاں اسے کہتے ہیں تحویل قبلہ. کیا کہتے ہیں؟ تحویل قبلہ. نبی علیہ السلام مکے میں تھے تب بھی اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف منہ، اور ساتھ میں اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا جو ہے نا قبلہ بیت اللہ کی طرف بھی جو ہے نا وہ آپ کا منہ ہو. پھر آپ جب مدینے آئے تو آپ علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ میری اس بیت اللہ کو قبلہ بنا جائے. تو 17 صاحب نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. آپ علیہ السلام نے پھر نماز کے دوران ہی جو ہے وہ قبلہ چینج ہوا. تو یہ اب نماز کی شرائط میں ہے کہ ہم جو ہے نا نماز پڑھنے سے پہلے ہم قبلے کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ منہ کر کے نماز پڑھنا ہے اور قبلے کا احترام کرنا ہے. اس کی طرف منہ کے پیشاب نہیں کرنا، نہانا نہیں ہے. واش روم بھی ہم نے جب بنانے ہیں تو اس کا خیال کرنا ہے کہ ہمارا پیٹھ اور ہمارا چہرہ جو قبلے کی طرف نہ ہو، اور قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو، قبلے کی طرف تھوکے نہ. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور قبلے کی طرف تھوک دیا. تو آپ نے فرمایا اس پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اگلی نماز کا جب ٹائم آیا تو صحابہ نے کہا ہم نے تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. کیوں بھی؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. پھر نبی علیہ السلام کی بات میں عرض کیا رسول اللہ آپ نے منع کر دی میرے پیچھے نماز نہ پڑھنے. فرمایا ہاں تم نے توجہ نہیں کی، تم نے قبلے کا احترام نہیں کیا. تو اتنا قبلے کا احترام ہے. ٹھیک ہے. ایک عربی میں ایک کتاب آتی ہے تعلم و تعلیم، کہ آپ نے علم کیسے سیکھنا ہے اور کس طرح اس کو یاد رکھنا ہے. اس میں پھر اصول بتایا گیا کہ آپ نے روزانہ سبق دہرانا ہے، 7ویں دن آپ نے دہرانا ہے کس طرح. تو اس میں پھر بھائیوں کا واقعہ لکھا گیا ہے. اس مصنف نے لکھا ہے کہ 2 بھائی علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے تو ان میں سے ایک بڑا عالم فاضل بن کے آیا اور دوسرا بس ایسے گزرا. حالانکہ دونوں نے ٹائم لگایا. جب تحقیق کی پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جو عالم اور فاضل بن کے آیا ہے وہ جب بھی بیٹھتا تھا سبق یاد کرتا تھا تو قبلے کی طرف منہ کرتا تھا، قبلے کا احترام کرتا تھا. دوسرا بس کبھی کیا کبھی، یعنی اس میں وہ ادب احترام نہیں تھا. ادب احترام کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک جو اس کا احترام کرنے والا تھا وہ بہت بڑا عالم فاضل بن کے گیا. اس پر تو قبلے کے احترام یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے بچہ بھی پیشاب کرنا اس کو بھی اپنے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا. بچے ساتھ ہیں ہم ان کو بھی یہ ہے کہ اپنے قبلے کی طرف پاؤں نہ کریں. ٹھیک. تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سکھانا ہے. تو یہ ہمیں احترام کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے.